تو اپنے والدین کے لیے اس طرح سے دعا کرو اور تم یوں کہو اے پروردگار تم ان دونوں پر رحم فرما، میرے ماں اور میرے باپ پر، کس طرح کما ربیانی صغیرا، جس طرح کے بچپنے میں انہوں نے میری تربیت کی تھی۔ یعنی رب اسے کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ منصب کمال تک لے کر آئے، آہستہ آہستہ منصب عروج تک لے کر آئے۔ اب دیکھیے اور غور کیجئے، یہ سارا کا سارا جہان جو بنا کس طرح بنا؟ میں نہیں کہتا، قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں ہم نے تیار کیا ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ بنا ہے، ایک دم سے نہیں بنا۔ تو آپ یہ بات جان لو کہ یہ کائنات جو بنی ہے آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچی ہے، ایک دم سے نہیں پہنچی۔ اگر یہ بات نہیں مانو گے، اگر یہ کہتے ہو نہیں یہ کائنات جو ہے وہ ایک دم سے اس مقام تک پہنچ گئی ہے، تو تم اللہ کو خالق العالمین تو تسلیم کرو گے، رب العالمین نہیں مانو گے۔ رب العالمین ماننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات تسلیم کرو کہ یہ کائنات پہلے اس انداز پر نہیں تھی، پہلے کچھ اور تھا، اس کے بعد یہ کائنات جہاں تک پہنچی ہے، تبھی تم اللہ کو رب العالمین تسلیم کر سکو گے۔ اگر یہ بات نہیں مانو گے تو وہ خالق العالمین تو مانو گے، رب العالمین تسلیم نہیں کرو گے تم اسے۔ آپ دیکھیں، آپ کہیں گے 6 دنوں میں بنی، ہاں 6 دنوں، میں نے نہیں کہا، قرآن مجید نے فرمایا ہے، لیکن وہ 6 دن کون سے ہیں؟ وہ 6 دن کون سے ہیں؟ آپ غور کیجئے پیارے بھائیو، یہ وہ 6 دن نہیں جو کہ ہمارے سورج غروب اور طلوع ہو گیا، اس وقت تو سورج کا غروب اور طلوع ہونا تھا نہیں، سورج تو تھا ہی نہیں۔ یہ کون سے 6 دن ہیں؟ میرے بہنوئی ہیں، کہوٹا میں ہوتے ہیں، انتہائی حساس جو ان کے ایریا ہے وہاں پر آفیسر ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک دن میری ان سے گفتگو، ایک نئی تحقیق آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ یہ کائنات جو بنی ہے، زمین وغیرہ یہ جو کائنات جو بنی ہے، یہ 3 لاکھ سال میں جا کر تیار ہوئی ہے، 3 لاکھ سال میں۔ میں نے کہا بالکل صحیح، حساب پورا ہو گیا۔ وہ کیسے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ قیامت کا دن معلوم ہے کتنا بڑا ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، 6 دن میں بنی تو 3 لاکھ سال ہو گئے، پورا حساب ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ ذرا دیکھیے اور غور کیجئے، یعنی جب یہ کائنات، آپ کہیں گے وہ تو قیامت کا دن ہے، میں کہوں گا ہاں، اصل میں یہ وہ دن ہے جب کہ زمین نہ ہوگی، پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، آسمان جو ہے 5 ہو جائے گا۔ یعنی اس وقت پر یہ سورج کے گردش اور یہ لیل و نہار جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن ایسا آئے گا تو جب یہ کچھ نہیں تھا پھر ادھر واپس لوٹو نا۔ وہ دن اگر ایک دن 50,000 برس کے برابر ہے تو جب یہ کچھ بنا ہے اس سے پہلے بھی وہی منظر لے کر آؤ تو اس کا بھی ایک دن جو ہے وہ 50,000 برس کے برابر ہے۔ تو یہ بات جان لو کہ یہ کائنات جو ہے وہ 3 لاکھ سال میں تیار ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال پیارے بھائیو دیکھو، غور کرو، جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ کائنات جو ہے یہ پہلے اس انداز پر نہیں تھی، کوئی اور چیز تھی جس سے یہ کائنات یہاں تک پہنچی ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز کون سی ہے۔ اب ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ چیز کون سی ہے جس سے کہ یہ ساری کائنات بنتی چلی گئی۔ ظاہر ہے وہ پہلی چیز ہے، وہ چیز ہے جو کہ سب سے پہلے بنائی گئی
اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، پروردگار نے فرمایا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں جو رب العالمین کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. جو ہر شے رب العالمین کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کے اندر مشغول ہے اور مصروف ہے. تو یہ بات جان لو کہ جب ساری کی ساری کائنات کر رہی ہے تسبیح، تو وہ پہلی شے جو ہے وہ پہلا تسبیح کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلا تسبیح کرنے والی ذات ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ پہلی ذات جو تسبیح کرنے والی ہے، جو رب پر ایمان لے کر آنے والی ہے، جو رب العالمین کی حمد و ثنا کرنے والی ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ ظاہر ہے وہ پہلا مسلمان ہوگا. اور کون ہوگا؟ اب میں نہیں کہتا، اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ پہلی ذات کون سی ہے جو کہ سب سے پہلے تسبیح کرنے والی ہے. رب العالمین نے فرمایا قل، اے حبیب آپ اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیجئے. اب آپ اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیجئے اور بتلا دیجئے کہ اصل معاملہ کیا ہے. کیا یا اللہ میں کیا عرض کروں؟ قُلْ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرما دیجئے میری نماز، میرا قربانی کرنا، میرا حج کرنا، میرا مناسک حج کو ادا کرنا، میری زندگی، میرا وصال فرمانا، تمام کا تمام رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. پیارے بھائیو، یہ اب قرآن کہہ رہا ہے. اے ابھی آپ فرما دیجئے وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلمان ہوں. تو میرے آقا پہلے تسبیح کرنے والے میرے آقا ہیں، پہلے مسلمان میرے آقا ہیں. جب یہ بات واضح ہوگی اور قرآن مجید اس بات پر دلالت کر رہا ہے، اور ہم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اس کائنات کو رب العالمین اسی وقت تسلیم کیا جائے گا جب یہ بات مان لو کہ یہ کائنات اس انداز پر نہیں تھی، آہستہ آہستہ اس منصب تک پہنچی ہے اور اس مقام تک پہنچی ہے. تو سمجھ لو پہلے یہ کچھ اور تھا، اور پہلی ذات وہ میرے آقا کی ذات ہے. اب ذرا دیکھیے اور غور کیجئے، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سرکار یہ تو فرمائیے اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. پھر اس نور پاک کو رب العالمین نے جہاں پر چاہی سیر کرائی، اور رب العالمین جہاں پر چاہا وہ سیر کراتا رہا. اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ معلوم ہے جب میرے آقا سرکار مدینہ سے یہ پوچھا گیا کہ حضور یہ تو فرمائیے آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ اب میرے آقا سال بتلا رہے ہیں. آپ دیکھیے اور غور کیجئے، میرے آقا سال گنوا رہے ہیں. وہ کس طرح؟ ذرا میں اس حدیث کو مکمل کروں پھر ذرا بات کو مکمل کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جہاں پر چاہا میرے نور کو سیر کرائی. میرا نور سیر کر رہا ہے، مختلف حجابات عظمت کی سیر کر رہا ہے، مختلف حجابات میں جا رہا ہے. وجہ اصل میں یہ ہے کہ کسی بھی شے کو جس وقت کے رب العالمین اس شے سے اور چیزوں کو بنانا چاہتا ہے تو اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے. اس طرح ہے یا نہیں؟ دیکھیے جب کہ آپ انڈے سے چوزا حاصل کرتے ہیں تو چوزا جو ہے وہ پورے زردی اور پوری سفیدی سے بنا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ زردی کے اندر جو ایک تھوڑی سی جو چونچ سی نظر آتی ہے، اصل وہ جو جو کے دانے کے برابر حقیقت جو ہے وہ ہے اس چوزے کی حقیقت. اور باقی زردی جو ہے وہ اس کی غذا بنتی ہے، اور سفیدی جو ہے اسے پر وغیرہ بنتے ہیں. اب ذرا دیکھیے اور غور کیجئے، اور اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے. گرمی سردی کے مختلف مراحل سے وہ گزرتا ہے وہ انڈا. اس کے بعد پھر اس کے اندر سے چوزا پیدا ہوتا ہے،
اور اسی طرح جس وقت کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ یہ انسان جو ہے یہ تو اتنے ذرے سے بنا ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے 6 فٹ کا انسان کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارے ڈاکٹرز یہ بات جانتے ہیں کہ مرد کا خلیہ عورت کی خلیے سے جب مس کرتا ہے اس کے بعد پھر ان کی جو اوپر سے گویا یہ کہہ دیا جائے کھال ہوتی ہے، جب وہ گلتی ہے تو مرد کا خلیہ عورت کے خلیے میں داخل ہو جاتا ہے اور 2 خلیوں کا ایک خلیہ بنتا ہے۔ کچھ عرصے میں اس ایک خلیے کے پھر 2 خلیے بنتے ہیں، 2 کے پھر 4 خلیے بنتے ہیں، 4 کے پھر 6 خلیے، اس طرح تہیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اور آج ہمارے ڈاکٹر یہ بات جانتے ہیں کہ کون سی تہ سے جو ہے وہ انسان کی کون سا حصہ بن رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 6 فٹ کا انسان جو ہے یہ بالکل باریک خلیے سے بنا ہوا ہے، جو ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لیکن اب ہمارا تجربہ اور ہماری سائنس یہ بات بتلاتی ہے، ہماری طب یہ بات بتلاتی ہے کہ یقیناً حقیقت پہلے چھوٹی تھی، جو یہ جو انسان جو ہمارے سامنے ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ ایک ذرہ ہے اور کیا ہے۔ پیارے بھائیو، میرے آقا نے فرمایا کہ رب العالمین نے اے جابر آپ کے نبی کے نور کو سیر کرائی مختلف حجابات کی، اور پھر اس کے بعد پروردگار نے جب چاہا کہ اس کائنات کو بنائے تو رب العالمین نے کیا کیا؟ پروردگار نے رب العالمین نے اس کے 4 حصے کیے اس نور پاک کے۔ پہلے حصے سے رب العالمین نے قلم کو بنایا، دوسرے سے لوح کو بنایا، تیسرے سے پروردگار نے عرش الہی کو بنایا، اور جو چوتھا حصہ تھا اس کے بھی 4 حصے کیے۔ پہلے سے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا، دوسرے سے عام فرشتوں کو بنایا، تیسرے سے کرسی کو بنایا، پھر ایک حصہ جو رہ گیا اس کے پھر 4 حصے کیے گئے، اور ایک سے جنت، ایک سے زمین کو بنایا، ایک سے آسمان کو بنایا، اور ایک جو ہے اس سے جنت اور جہنم دونوں کو بنایا، پھر ایک جو رہ گیا اس کے پھر 4 حصے ہوئے، ایک سے مومنین کی آنکھوں کے نور کو بنایا، ایک سے ان کے دل کے کیف اور سرور کو بنایا، ایک سے ان کے نور ایمان، نور توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بنایا۔ پیارے بھائی، آپ کہیں گے مومنین کیسے بنے؟ ارے یہ زمین جو بنی تو مٹی سے بنے اور کس سے بنے؟ یعنی ہر چیز جو ہے یہ اس انداز میں بنتی چلی گئی ہے۔ اور ایک بات میں نے اپنے بعض تقاریر میں یہ بات میں نے کہی، میں نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کی کئی مرتبہ، وہ یہ کہ روشنی جو ہے، نور جو ہے وہ مادے میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے وہ ذرات جو کہ مادے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں فوٹون کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ روشنی اور نور جو ہے وہ مادے میں بدل رہی ہے، اور یہ کائنات جو بنی ہے یہ در حقیقت شعاع اور روشنی کے آپس کے ٹکرانے کا نتیجہ ہے، اور کیا ہے؟ آپ ذرا جائیے بگ بینگ یہ تھیوری اور دیگر اور یہ ان کے جو تجربات سائنسوں کے جو ہیں یہ ان کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ کائنات کی اصل جو ہے وہ نور ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے آقا سے پوچھا گیا حضور یہ تو فرمائیے متى وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ جاننا چاہتے ہو مجھے نبوت کب ملی؟ تو سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا فرمایا تو میں نبی تھا۔ اب تمہیں کیا بتاؤں کہ نبوت کب ملی؟ اب تمہارے سمجھانے کے لیے یہی بات ہے نا۔ ظاہر ہے مجھے جب نبوت ملی، مجھے جب سے رب نے بنایا، مجھے نبی بنایا۔ اب اس وقت تو وقت نہیں تھا جس سے کہ وہ وقت جو کہ میں تمہیں سمجھاؤں، ٹھیک ہے؟ اس وقت وہ وقت تو تھا نہیں جو کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ اس وقت پر مجھے نبوت ملی ہے۔ تو یہ بات جان لو، زمین کو پیدا فرمایا تو میں پہلے سے نبی تھا، آسمانوں کو بنایا تو میں پہلے سے نبی تھا، کیونکہ وقت نام ہے حرکت کا۔ اگر کائنات کی ہر قسم کی حرکت رک جائے تو وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت کوئی متحرک نہ تھا جب نور محمدی کو جب پیدا کیا گیا، کوئی متحرک نہ تھا جب نور محمدی کو پیدا کیا گیا۔
کہ زمانہ نام حرکت کا عند الفلاسفہ وعند المتکلمین یہ ایک موہومی چیز ہے. میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا ہوں.